والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس طرح پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت طویل حدیث مبارکہ ہمارے درمیان آ رہی ہے اور تقریباً 7 صفحات پر مشتمل طویل حدیث مبارکہ ہے، تو ہم نے یہ جیسا کہ آپ ہی لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ آیا کہ خلاصتاً سنا دی جائے، یا جس طرح ہم متن حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کی برکتیں بھی لینی ہیں، تو متن حدیث کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ جو پورا مضمون ہے اس کو 2 سے 3 دروس میں ہم نے مکمل کر لیں۔ تو 2 صفحات تک آج ہم پڑھیں گے اور 2 صفحات پر ایک بات مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد اگلا منظر شروع ہو رہا ہے، تو وہ اگلا منظر میں ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اب حدیث مبارکہ کا پہلے سیاق سمجھ لیں کہ حدیث مبارکہ جو حدیث مبارکہ کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک کی توبہ۔ صحابی رسول ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا واقعہ ہے جو وہ خود بیان کر رہے ہیں، جو وہ انہوں نے خود بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ تبوک، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا منظر یہ پچھلے بھی ایک حدیث مبارکہ گزری تھی اخلاص نیت کے باب میں، حضور نے فرمایا تھا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں ثواب میں۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس غزوے کے ثواب میں برابر کے شریک ہیں، تو وہ غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر تھا۔ اب غزوہ تبوک کا معاملہ یہ تھا کہ بے حد تنگی کا سامان تھا، اس پر ہم طویل گفتگو پیچھے کر چکے ہیں کہ بہت تنگی تھی، بہرحال مال جمع کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا، اور جیسے تیسے کر کر ایک بڑا قافلہ بنا کر حضور لے کر گئے تبوک کی جانب۔ ہوا یہ کہ اس غزوے میں جاتے وقت چند منافقین نے حضور کے ساتھ دھوکہ نہیں کی، اور منافقین بہانے بنا بنا کر رک گئے نہیں گئے غزوے میں۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کو حضور نے روکا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ جن کو حضور نے روکا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے جو رکے ہیں یا سامان ہونے نہ ہونے کی وجہ سے جو رکے ہیں، تو ان کو تو ثواب مل جائے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو خود رک گئے تھے، منافقین تھے، گئے نہیں حضور کے ساتھ لڑنے۔ حضور کا لشکر نکلا، وہ نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، مدینے میں رک گئے، بہانے بنا دیے۔ تو اسی طرح حضرت کعب بن مالک اگرچہ یہ منافق نہیں تھے، یہ پکے صحابی ہیں، مگر یہ بھی یہ اس غزوے میں نہیں جا پائے، رک گئے، اور جانا چاہتے تھے مگر نہیں گئے، اور ان کو کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جب حضور نے، میں صرف منظر سمجھا رہا ہوں ابھی آپ کو، جب حضور نے فرمایا نا کہ غزوے کی تیاری کر لو، تو انہوں نے کہا میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا، کل 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 کرتے گئے۔ وہ دن آ گیا جس دن لشکر نے روانہ ہونا تھا۔ اب لشکر روانہ ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ اب لشکر نے روانہ ہونا ہے، انہیں تیاری کرنی تھی۔ انہوں نے پھر سوچا یار میرے پاس سارا سامان سب ہے، میں کر لوں گا، کل کر لوں گا۔ اب جب انہوں نے یہ والا کل کیا نا، صبح لشکر نکل گیا، تیاری انہوں نے کی نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، لشکر تو نکل گیا، میں تیاری کرتا ہوں اور جلدی سے نکلتا ہوں، لشکر کو پکڑ لوں گا راستے میں۔ انہوں نے تیاری کی، اور جب یہ نکلے تو نہ ان کو لشکر ملا نہ کچھ ملا، لشکر تو نکل چکا۔ اور پھر انہیں خبر ملی کہ بھائی میں جس لشکر کو پکڑنے جا رہا تھا وہ تو جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے۔ اب یہ بڑے شرمندہ اور حضور سے بڑے گھبرائے، حضور سے بڑے ڈر آ گئے کہ میں کیسے حضور کا سامنا کروں، اب تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھر حضور ایسے ناراض ہوئے کہ 50 دن تک ان لوگوں سے بات نہیں کی حضور نے۔ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے جو ایسے ہی بغیر حضور کے رک گئے تھے، رہ گئے، جانا چاہتے تھے، رہ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو بات کرتا ہی نہیں، حضور نے تو بات ہی نہیں کری،
سارے صحابہ کو منع کر دیا، فرمایا ان سے جب تک کوئی بات نہیں کرے جب تک اللہ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ لا۔ ایسی سخت ناراضگی، سخت ناراضگی۔ تو یہ وہ ناراضگی کا سارا واقعہ ہے، اور پھر یہ منظر ہے، یہ میں نے آپ کو منظر سمجھایا۔ پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، کیونکہ توبہ قبول ہونی ہے، ہم تو باب پڑھ رہے ہیں، باب پھر توبہ، ہر شخص کی توبہ قبول ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ تو اب ہم متن حدیث کی برکت لے لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ روایت کرتے ہیں خود اپنے والد سے، کہتے ہیں سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے والد سے سنا، یحدث بحدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ فی غزوۃ تبوک، کہ جب وہ اپنے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں نہیں گیا، وہ واقعہ یہ روایت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت کعب نے کہا، یعنی اپنے والد، ان کے والد حضرت کعب نے کہا لم اتخلف عن رسول اللہ فی غزوۃ قط الا فی غزوۃ تبوک، کہہ رہے میں کبھی بھی کسی بھی غزوے میں رسول کریم سے پیچھے نہیں رہا، جب جب رسول کریم نے کسی جنگ کی دعوت دی ہے میں آگے بڑھ کر لشکر میں شامل ہوا ہوں، سوائے اس غزوہ تبوک کے۔ اپنی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے میں کبھی پیچھے نہیں رہا تھا، یہ صرف غزوہ تبوک۔ ہاں فرماتے ہیں غیر انی قد تخلفت فی غزوۃ بدر، کہتے ہیں میں بدر کے غزوے میں بھی پیچھے رہا تھا، مگر اس وقت وجہ کوئی اور تھی۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا ولم یعاتب احد تخلف عنہ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش حتی جمع اللہ تعالی بینہم وبین عدوہم علی میعاد، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں اس وجہ سے پیچھے رہا کہ غزوہ بدر جو جنگ ہوئی تھی نا وہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی، یہ مسلمان صرف 300، یہ پہلی لڑی جانے والی جنگ ہے حالانکہ، مگر مسلمان 313 کی تعداد میں نکل کر اس ارادے سے نکلے تھے کہ مکہ والوں کے تجارتی قافلے کو روکنا ہے انہوں نے، اور اس کو ان پر اپنا خوف طاری کرنا ہے فقط، مگر مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا تو وہ 1000 افراد لے آئے اور اتفاقاً جنگ چھڑ گئی، اتفاقاً جنگ کا وہ ماحول بن گیا۔ تو فرمایا اسی وجہ سے جنگ بدر میں جو نہیں گئے تھے نا ان پر اللہ نے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی، لیکن یہاں جو پیچھے رہ گئے نا اللہ نے ان پر وعید نازل فرمائی ہے قرآن پاک، مطلب اس پر برائی آئی ہے، ان لوگوں کے بارے میں برائی بیان کی گئی ہے جو یہاں پر رکے تھے۔ فرمایا وہاں جو رکے تھے وہ معاملہ کچھ اور تھا، صرف قافلہ روکنے جا رہے تھے تو چند لوگ گئے تھے، سارے نہیں گئے، کچھ رک گئے تھے، لیکن یہاں پر معاملہ ذرا کچھ اور ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاصَبْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَكْثَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوک، کہتے ہیں کہ میں تو اس دوران بھی رسول کریم کے ساتھ تھا جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی، حضور جب لوگوں سے اول اسلام میں بیعت دیا کر رہے تھے تو میں اس وقت بھی ساتھ تھا، اور ہم نے اسلام کی مدد کرنے کی بیعت حضور کے ہاتھ پر لی تھی اور ہم مدد کرنا چاہ رہے تھے، اور حالانکہ بدر سے زیادہ اس غزوے میں میں شریک ہونا چاہتا تھا، حالانکہ لوگوں میں بدر کا چرچا زیادہ ہے، یہ سارے الفاظ حدیث کے ہیں جو میں نے عبادت پڑھی، لوگوں میں بدر کا چرچا زیادہ ہے، مگر میں زیادہ پسند کرتا تھا کہ بدر سے بھی زیادہ اس غزوے میں شریک ہوا جائے، کیونکہ بدر تو اتفاقاً غزوہ ہوا، میں تو پسند کرتا تھا، لیکن فرمایا کہ دیکھو اب سنو میرا واقعہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، ہوا یہ انی لم اکن قد اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط حتی جمعتهما فی تلک الغزوہ، کہتے ہیں کہ اس غزوے سے قبل جتنی طاقت مجھے اس غزوے کے وقت تھی اتنی طاقت پہلے کسی غزوے کے وقت مجھے حاصل نہیں تھی، میں تو اتنا چاہتا تھا اس غزوے میں جانا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس غزوے کے وقت 2 سواریاں موجود تھیں، جبکہ شروع سے لے کر
کسی غزوے کے وقت اللہ نے مجھے 2 سواریاں نہیں عطا فرمائی، یعنی میرے پاس مال کم ہوا کرتا تھا، اس غزوے کے وقت میرے پاس مال اتنا ہے کہ میرے پاس 2 سواریاں موجود ہیں، میں جانا چاہتا تھا۔ افسوس دیکھیں آپ کتنا ہو رہا ہے، ایک ایک بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا بَرَّ بِغَيْرِهِمَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ۔ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم جتنے غزوات میں گئے حضور یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، بس حضور کہتے تھے جنگ کرنی ہے تیاری کر لو، اور پھر لشکر لے کر روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ والا غزوہ اتنا اہم تھا کہ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہمیں ویران جنگلوں سے گزرتے ہوئے جانا ہے، فرمایا گرمی کا شدید موسم ہے، اس موسم سے گزرتے ہوئے جانا ہے، اور فرمایا سفر میں ہمیں قدم قدم پر دشمنوں کا سامنا ہے، اس تیاری سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اتنی وضاحت، یعنی اتنا ابھارا لوگوں کو اس خطرے کے بارے میں، چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے۔ کہہ رہے پھر بھی ہے کاش میں نہ جا سکا، اور پھر حضور کی ناراضگی، پھر فرمایا فَأَخْبَرَهُمْ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اب کہتے ہیں اتنے کثیر لوگ اس غزوے کے لیے نکلے کہ چند لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ہم اس کثیر لشکر میں سے بیچ میں سے غائب ہو جائیں، اگر اللہ کی وحی نازل نہ ہوئی تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا کون غائب ہوا ہے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر حضور گئے تھے غزوہ تبوک، اور اتنی تعداد تھی کہ لکھی بھی نہیں گئی، ورنہ مجاہدین کے رجسٹر بنتے تھے، لسٹ بنتی تھی کہ یہ لوگ یہ جنگ میں جا رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں ہمارے، مگر کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعداد تھی کہ لسٹ تک نہیں بنی، لکھا تک نہیں گیا، اور بعض لوگوں نے گمان کیا کہ اگر وہ غائب ہو جائیں بیچ میں سے، اگر اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی تو کسی کو نہیں پتہ لگنے والا کون غائب ہوا ہے۔ اتنی بڑی تعداد، یہ سب غزوہ کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وغدا رسول اللہ تلک الغزوہ حین طابت ثمار والظلال فانا الیہا اسعد فتجہز رسول اللہ والمسلمون معهم۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہم جس طرف جا رہے ہیں بڑی مال ہے ادھر، وہ بڑی سلطنت ہے، فتح کر لی تو سارا ہمارا ہے۔ فرمایا میری بھی کوشش تھی، مجھے بھی چاہت ہوئی کہ میں بھی جاؤں اس جنگ میں۔ فرمایا بس کیا ہوا، بالآخر حضور اپنے مسلمان قافلے والوں کو لے کر نکل گئے، انہوں نے جہاد کی تیاری کر لی، تیاری مکمل کر چکے۔ وَطَفِقْتُ أُخْتُ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدتُّ۔ صاحب کہا کہ اب مسلمانوں کی تیاری مکمل ہو گئی، یہ دیکھ کر بھی میں نے کہا میں کل تیاری کر لوں گا، کل کرے تو آج کر، آج کرے تو اب۔ یہ محاورہ سنا ہے نا آپ نے، یہ محاورہ اس سے آپ کی حدیث مبارکہ سے آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں سیاق مل رہا ہے کہ یہ کہتے رہے کہ کل کر لوں گا کل کر لوں گا، حالانکہ جنگ کی تیاری ایک دن میں تھوڑی ہوتی ہے، کئی دنوں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلانی تاریخ کو جنگ کرنے جانا ہے، لہذا آپ سب تیاری کر لیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ادھر تیاری مکمل ہو گئی ہے مسلمانوں کی، اور کہہ رہے ہیں انا قادر علی ذلک اذا اردت، میں تو قادر ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، کوئی نہیں میں ایسے کر لوں گا تیاری، اور جب نکلنا ہوگا نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں فلم یزل یتمادی بی حتی استمر بالناس الجد، کہتے ہیں بس میں تیاری نہ کر سکا اور تیاری نہ کر سکا۔ فاصبح رسول اللہ غادیا والمسلمون معه ولم اقض من جهازی شیئا ثم غدوت فرجعت ولم اقض شیئا فلم یزل یتمادی۔ کہنے لگے اب صبح ہوئی، اگلی صبح، اور رسول کریم لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے کوئی بات نہیں،
ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا، کوئی بات نہیں میں تیاری کر لوں گا اور نکل جاؤں گا. اب آخری دن آ گیا، لشکر روانہ ہو گیا. اب یہ کہہ رہا ہے میں تیاری کر لوں گا نکل جاؤں گا. کہا حتی اسرعوا وتفارق الغزو فہممت ان ارتحل فادرکهم، کہہ رہے بس اب میں نے یہ گمان کیا کوئی بات نہیں، لشکر نکل گیا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لشکر نکل گیا نا کوئی مسئلہ، اب میں جلدی جلدی جاؤں گا اور مجھے پتا ہے کہ میں لشکر کو پکڑ لوں گا. اللہ اکبر. اب جب یہ نکلے نا لشکر تو انہیں نہ ملا، لشکر انہیں نہیں ملا. کہتے ہیں یا لیتنی فعلت، ہے کاش یہ میں نے کیا کر دیا. یہ جو یا لیتنی ہے نا یہ صیغہ افسوس ہے. قرآن کریم میں کئی بار آیا جب کوئی کام نہیں ہو پاتا نا اچھا کام اور بندہ بعد میں سوچتا ہے کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں دوائی کھا لیتا تو زیادہ طبیعت خراب نہ ہوتی، کاش میں وہاں یہ برائی چھوڑ دیتا تو مجھے اس کا بدلہ نہ چکانا پڑتا. تو یہ کاش تھا. اب یہ والا کاش تھا. جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کفار کے بارے میں کہ جب وہ دیکھیں گے نا عذاب اپنے لیے قیامت میں تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے تو کم از کم یہ نہ ہوتا، یا تو ہم ایمان لے آتے یا پھر ہم مٹی ہوتے انسان ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا. جہنمی جب اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ جو انہوں نے ایمان لانے سے روکتے تھے تو یہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا، کاش کہ میں ایسے کم بختوں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ جہنمی کہیں گے، جہنمی کے الفاظ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. یہ وہی تھا یا لیتنی فعلت، ہے کاش یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، میں کیا کر بیٹھا. فرمایا ثم فعلت ثم لم يقدر ذلك لي، بس کہتے ہیں کہ وہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اب کہہ رہے ہیں میرے نصیب میں بس یہی لکھا تھا. کہتے ہیں فتفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يحزنني اني لا ارى لي اسوة الا رجلا مقموصا عليه في النفاق. اب جو کیفیت شروع ہوئی ہے نا ان کی، اللہ اکبر. مضمون تو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے انٹرسٹنگ، مطلب یہ سیاق ہو گیا. اب دیکھیے آپ حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھیے آپ. آج جب میں دور میں اس کی تیاری کر رہا تھا نا، اللہ اکبر. اب کہتے ہیں جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ اب میں تو صرف ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو منافق ہیں، جو نہیں گئے رسول اللہ کے ساتھ. میرے سوا مجھے اور کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی رک گیا ہو. کہا الا، میں نے کسی کو نہیں پایا اپنے سوا، الا رجلا مقموصا علیہ فی النفاق، سوائے ایسے لوگوں کے جو منافقین تھے. یا تو منافقین کو پایا. فرمایا او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء، یا پھر ایسے لوگوں کو پایا کہ جن کو کسی عذر نے روک رکھا تھا، کمزوری، بیماری، سامان نہ ہونا. ایسے لوگوں کے علاوہ میں نے اور کسی کو پایا ہی نہیں. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہی ہوں جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے رہ گیا، سب چلے گا رسول اللہ کے ساتھ غزوے میں. اب حضور کا غضب دیکھیں آپ. کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ. کہتے ہیں رسول کریم مدینے سے تبوک شام کے علاقے میں چلے گئے. سارے راستے سرکار نے پوچھا بھی نہیں کہ کعب آیا ہے کہ نہیں آیا. اب یہاں سے جو ہے نا ان کے معاملات شروع ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ سارے راستے سرکار نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کعب آیا ہے یا نہیں آیا. کہ حضرت کعب بن مالک بڑے جلیل القدر صحابی. کہتے ہیں فقال هو جالس في القوم بتبوک. جب تبوک میں پہنچ گئے اور وہاں پر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تو سرکار نے پوچھا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کا کیا بنا، نظر نہیں آ رہا کہاں ہے. تو بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک شخص نے کہا اور بڑے ہلکے جملے کہے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں. فرمایا وہ اس وجہ سے نہیں آیا. تنزیہ جملے تھے اور ناقدری والے جملے تھے، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. صحابی رسول کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو چند باتیں ایسی بھی آئیں گی جو ہم چھوڑیں گے اور اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیں گے. بہرحال انہوں نے ہلکے جملے کہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا. تو معاذ بن جبل فوراً جو ہے نا وہ دیش میں آ گئے تھوڑا
اور معاذ بن جبل نے اس شخص سے کہا بئس یا قلت، کیسی غلط بات کرتی ہے تم نے کام کے بارے میں، کتنا غلط بول دیا تم نے کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا. ہم یہ جانتے ہیں، کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، ہمیں پتا ہے وہ رکا ہے تو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے رکا ہے. اب صحابی کا آپ حسن ظن دیکھیے کہ بدگمانی نہیں کی کسی کے بارے میں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بس ٹکا ٹک بس یوں کر لیا، ہم خود نہ خود ساری فلم بنا لیتے پوری 3 گھنٹے کی نا، ایک پورا ایک سین کریٹ کر لیتے ہیں خود بخود. جہاں سے شروع ہوئی کہانی یہاں پر ختم ہو گئی، یہ نتیجہ آ گیا. اس بندے سے نہ بات کی ہے ہم نے نہ کچھ کیا، ہم نے سارا کچھ بنا دیا. حدیث مبارکہ میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کیا کہ حسن ظن رکھنا ہوتا ہے ہر کسی کا. اگر آپ کو نہیں پتا نا کسی بارے میں، ہاں تو نہیں کریں. فلانے شخص نے سنتیں نہیں پڑھی نکل گیا، بھائی کیا ہوا، وہ نکل گیا. بھائی تم جانا ہوگا اس کو کہیں، یار کوئی مسئلہ ہوگا تو گھر جا کے پڑھ لی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ حسن ظن میں نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حسن ظن رکھنا ضروری ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہی کیا. اب جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں اور کچھ نہیں کیا اس نے. ہمارے 20 منٹ مکمل ہو گئے کیا؟ ہے نا؟ ہاں بس یہ ہمارا صفحہ مکمل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، صاحب بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں اور کریں، لیکن جو ہے ان کی اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بھلا ہم جو ہے یہ یہاں پر مکمل کر دیں. اب کہتے ہیں معاذ بن جبل نے جب یہ کہا نا کہ ہم اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، وہ خیر کی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی اس وجہ سے رک گئے، انہوں نے ایک گمان کیا. فسکت رسول اللہ، حضور خاموش رہے، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ حضور کا غضب تھا، حضور ناراض ہو رہے ہیں. اب حضور نے کسی کی بات کا جواب، اور جب حضور خاموش رہے نا تو اس میں بھی بڑی بڑی حکمت ہے کہ سرکار کا کہنا جو ہے نا وہ شریعت بن جاتا ہے. اور حضور اگر جہاں جہاں خاموش رہے وہاں بڑی بڑی مصلحت ہے. اور خاص طور پر جب حضور جلال کی کیفیت میں آئے ہیں نا جب تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ اگر کہہ دیا تو ہو گیا. تو حضور کا معاملہ تو پھر حضور کا معاملہ ہے. تو حضور خاموش رہے، کسی کو کچھ نہیں کہا. فَبَيْنَهُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلًا مُبْلِدًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ. اب حضور نے ایک شخص کو دیکھا ریگستان سے آ رہا تھا، سفید لباس پہنے، اور حضور نے ان کا آواز لگائی ابو خیثمہ ہو جا. اب صحابہ میں تشویش ہو گئے، ابو خیثمہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اچھا پھر جب یہ آئے فیضا ہوا ابو خیثمہ الانصاری، تو یہ ابو خیثمہ ہی تھے جب وہ شخص آیا. اور یہ کون تھے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَتُ الْمُنَافِقُونَ. کہتے ہیں کہ یہ مال جمع کرنے کی گئی تھی نا ہم نے تبوک میں، یہ ابو خیثمہ وہ ہیں کہ ان کے پاس فقط ایک مٹھی کھجور تھی، انہوں نے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دی تھی. اور اس بات پر منافقین نے ان کا مذاق اڑایا تھا. اس بات پر فرمایا لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ، منافقین نے مذاق اڑایا کہ تو نے اتنا سا خرچ کیا، یہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کون ابا خیثمہ، جذبہ ہو تو ابو خیثمہ جیسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آئے ایک مٹھی کھجور بھی ہو تو صدقہ کر دو، بس اللہ کی بارگاہ میں لٹا دو. تو یہ خیثمہ تھے. اب حضرت کعب فرماتے ہیں فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک حضرنی مسیح فتفقت اتذکر الکذب واقول بما اخرج من سخطه غدا واستعین على ذلك بكل ذی رأی من اہلی. فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اطل قادما زاح عنی الباطل حتی عرفت انی لم انج منہ بشیء ابدا فاجمعت صدقہ. یہاں پر ہمارا متن حدیث مکمل ہو گیا. اب جب یہ نکلے نا، ابھی یہ تھے ہی معاملات میں، تو بس انہیں پتہ لگ گیا قافلہ تو آ رہا ہے، میں تو ملا ہی نہیں، میں نے تو پکڑنا تھا، قافلہ تو واپس آ گیا. اچھا تبوک میں ہوا یہ تھا، تبوک میں جنگ ہوئی نہیں تھی. اتنا بڑا قافلہ لے کر سرکار وہاں پہنچے
اور تبوک والے اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے, جنگ ہی نہیں ہوئی, ایسی بغیر جنگ کے جیت کر آگا پورا علاقہ بغیر جنگ کے. اور ابھی 1 مہینے کی مسافت پر تھے تبوک سے, ہم نے پہلے بیان کیا تھا تبوک پہنچنے میں ابھی 1 مہینہ لگتا, اللہ نے ویسے ہی دشمن پر سرکار کی روح طاری کر دیا, وہ انہوں نے جنگ سے دستبردار ہو گئے. یہ لوگ واپس آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے سوچا کہ اب میں رسول کریم کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا, سرکار تو واپس آ گئے, میں تو گئے ہی نہیں. اب ان کا خوف دیکھیں آپ, بس آخری باتیں کر رہا ہوں, ان کا خوف دیکھیں. گھر میں سوچتا رہا, بڑا پریشان, اور میرے دل میں چھوٹے چھوٹے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ میں کوئی جھوٹا بہانہ بنا دوں, کوئی عذر بنا دوں اور رسول اللہ کے غضب سے بچ جاؤں. عذر بنا دوں کہ سرکار یہ مسئلہ ہو گیا تھا, اس وجہ سے کیا ہے. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ یہ صحابی رسول کا معاملہ ہے, ورنہ عام الفاظ میں اس کو ہم کچھ اور کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں جھوٹا بہانہ بنا دوں اور بس میں رسول کریم کے غضب سے بچ جاؤں. کہتے ہیں پھر میں نے مشورہ کیا اپنے گھر والوں سے, میں کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں, تو مجھے پتا لگا کہ بھائی نہیں, میں غلطی پر ہوں. اگر آپ دیکھیں, اب خوف دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ابھی جھوٹ بول کر بچ بھی گیا اور اللہ اور سرکار مجھ سے راضی ہو بھی گئے, اب آپ دیکھیں تقویٰ, کیونکہ توبہ ندامت تھی پکی, جبھی تو توبہ قبول ہو رہی ہے. اتنا قصہ حدیث رسول میں آ گیا ہے, ندامت تھی. کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ابھی جھوٹ بہانہ بنا کر رسول کریم کی رضامندی حاصل کر لی اور اللہ نے وحی نازل فرما دی کہ آپ جھوٹ بول کر گیا, فرمایا پھر زندگی بھر سرکار مجھ سے راضی نہیں ہوں گے. یہ خوف آ گیا دل میں, سرکار ناراض ہوگا تو پھر بچا کیا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, یہاں آج کل چل رہی ہے کہانی اللہ کو اللہ کو اللہ کو. صحابی کہہ رہا ہے سرکار ناراض ہوگا تو پھر کچھ نہیں بچا. ہاں, سرکار کی ناراضگی ختم, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. وہ شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا در, یہ سرکار کا در, یہ یہی سے اللہ ملنا ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. فرمایا اللہ کے پاس بھی جانا ہے تو سرکار سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, جس کی یہاں پر رسائی نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام ڈائریکٹ نہیں. سیڑھی بناؤ سرکار کو, وسیلہ بناؤ, وسیلہ بناؤ گے تو اللہ مل جائے. فرمایا اگر میں نے ابھی یہاں پر کر بھی لیا اور پھر بعد میں وہی نازل ہو گئی, سرکار کو پتہ لگ گیا میں جھوٹ بولا ہے, اور سرکار تو ویسے ہی جانتے ہیں, مگر وہی نازل ہونے کا مراد یہاں پر ایسی بات ہے سرکار اپنی عطا سے کچھ نہیں جانتے, اللہ کے حکم سے سب جانتے ہیں. فرمایا پھر ابداً پھر کچھ نہیں بچتا, پھر تو ہمیشہ سرکار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. فرمایا فاجمعت صدقہ, بس میں نے ٹھان لی اب جب سرکار آئیں گے نا تو میں سرکار کے قدموں میں گر جاؤں گا اور سچ سارا معاملہ پیش کر دوں گا. بس اب انہوں نے ٹھان لی, میں جمع ہو گیا, اب میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, سرکار کو آنے دیں, سرکار آئیں گے میں سارا معاملہ سچ سچ بیان کر دوں گا. تو یہاں تک کہ حدیث مبارکہ اب یہ لشکر کی واپسی کب ہو گئی. اب جب ہم اگلے درس میں آئیں گے نا تو اگلے درس میں ہم جہاں سے شروع کریں گے کہ اب جب سرکار آئے اور حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر کیا معاملہ ہوا, سرکار نے کیا فرمایا. انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں ایک منظر پورا کر دیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اگلے درس میں ہم اس حدیث مبارکہ کو پورا کر دیں. ایک ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پورا کر دیں, ایک بڑی نشست کر لیں اور پوری کر دیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, ہے نا, تاکہ آپ لوگ بھولیں گے نہیں حدیث مبارکہ. اب جب ہم اگلے ہفتے بیٹھیں گے نا تو ہمیں یہ پورا منظر میں پہلے ریوائز کروانا پڑے گا آپ کو, پھر میں آگے لے کر چلوں گا, کیونکہ ہم سبق کی طرح پڑھ رہے ہیں, جمعے کا خطاب تو چل نہیں رہا, میں آپ کو بطور تدریس یہ ساری چیزیں پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر کہتے ہیں تو ہم اگلے درس میں پوری حدیث مبارکہ بیان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر جو مین جو اہم نکات ہوں گے ان کو بیان کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ 2 درس میں ہماری یہ پوری حدیث مبارکہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. میں اس بات سے صرف ایک بات سے ڈرتا ہوں اپنے سامعین کی طرف سے. میں کہتا ہوں کہ یار سامعین جو ہے نا وہ بیزار نہیں ہونے چاہیے, آپ اس کو بند کر دیں. سامعین بیزار